نہیں یہ خوشی کی بات ہے، یہ انٹائر جموں ریجن میں جو ہے آپ دیکھیے گاؤں گاؤں میں لوگوں نے جو ہے خوشیاں منائی. کشتواڑ میں تو ظاہری طور پر یہاں تو خوشیاں لوگوں نے منانی تھی. سنتھن ٹاپ سے لے کر کشتواڑ بس اسٹینڈ تک راستے میں جتنے بھی گاؤں ہیں علاقے ہیں ہر جگہ جو تھے لوگ راستوں پہ، چاہے وہ بچہ تھا، جوان تھا، بزرگ تھا، ماں تھی، بہن تھی، سب لوگ جو تھے وہ سڑکوں پہ تھے. اور یہ جو محبت ہے، یہ شفقت ہے، یہ جو ہے یہ کوئی رشتہ جو ہے یہ ووٹوں کا رشتہ نہیں ہے. کشتواڑ کے لوگوں کا اور میرے گھر کا رشتہ جو ہے ایک دلی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے. اگر یہ صرف ووٹوں کا رشتہ ہوتا پھر اتنا جذبہ اور اتنے جو لوگ جوشیلے پن سے جو لوگ آئے اور استقبال کیا تو ایسا نہیں ہوتا. میں پھر ایک دفعہ کشتواڑ کے لوگوں کو، چاہے وہ بزرگ ہے، نوجوان ہے، مائیں بہنیں، سب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو استقبال ہوا یہ کشتواڑ کی تحریک میں پہلی دفعہ جو ہے یہ استقبال ہوا ہے. میں نے اپنے سینئر لیڈر سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے استقبال دیکھے ہیں، مگر جو یہاں لوگوں میں جو ولولہ تھا، جو جذبہ تھا، جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے سڑکوں پہ رہے، کیونکہ ہم کافی لیٹ ہو چکے تھے، اس کے باوجود جو ہے شام کے 5 بجے 6 بجے تک لوگ جو ہے سڑکوں پہ انتظار کرتے ہیں. نے 5 ممبر بنائے ہیں جو ڈپیوٹ کیے ہیں ایئر اسٹرپ جو یہاں آئیں گے اور دیکھیں گے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کمیٹی جو ہے یہاں پہ آئی ہے وہ سروے کر رہی ہے، شاید وہ ڈیٹیل پروجیکٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اس سلسلے میں میری کل آنریبل ہمارا جو ایم پی ہے ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ایک ٹیم آئی ہے، ان کے ساتھ آپ بھی تھوڑا سا میٹنگ کر لیجئے، آپ بھی اپنی سجیشن دیجئے. تو اچھا ہے، دیر آئے درست آئے. یہ 10 سال سے ہم سن رہے تھے، تو میرے ایم پی بننے کے بعد اگر کشتواڑ جو ہے آپ کی اس سپیچ کے بعد ہی ریئیکشن دکھا. بالکل انشاءاللہ جتنے بھی 10 سال میں یہاں وعدے ہوئے ہیں میری بھرپور کوشش ہوگی دلی میں سب کے ساتھ رابطہ بنا کر. آنریبل ایم پی صاحب جو ہے ڈاکٹر جتیندر سنگھ جی، وہ ہمارے ایم پی ہے. میں پیدل چل کے ان کے پاس جاؤں گا. جہاں تک کشتواڑ کی ترقی کا مسئلہ ہو، ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہو، تو مجھے کوئی اس میں کوئی ایگو پرابلم نہیں ہوگی. میں نے ان سے کل بھی جب انہوں نے مجھے مبارکباد دی، میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ چناب کے لیے، خاص کر کشتواڑ کے لیے جو بھی جو ہماری ضروریات ہیں کشتواڑ کی ڈیولپمنٹ کے لیے میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں. نیشنل کانفرنس کے 3 ایم پیز بنے جس میں چودھری بھی بنے، اس میں سے پورے جموں کشمیر کے اندر آپ پہ ہی لوگ زیادہ خوش کیوں ہیں، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ نہیں، دراصل اس میں پتہ کیا ہے، ابھی جو 10 سال سے جو پورے ملک کے جو حالات ہیں، جو یہ ہارس ٹریڈنگ چل رہی ہے، اور بی جے پی نے ڈے فرسٹ سے یہ کہا کہ ہم 4 کی 4 سیٹیں جیتیں گے، تو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی بی جے پی نے، اور لوگ بڑے سینٹیمنٹل ہو گئے کہ بھائی اتنی اکثریت کے باوجود بھی، اتنا مینڈیٹ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ 4 کی 4 سیٹیں بی جے پی لے جائے گی تو پھر کیا بچے گا. لہٰذا جب نتائج آئے تو آپ دیکھیے دور دراز کے علاقے ہیں، بنیہال کے علاقے ہیں، رامبن کے علاقے ہیں، ٹوڈا، بلیسا، یہ جو ہمارے جموں ڈویژن کے سانبا میں لوگ جشن منا رہے تھے، رجوری پونچھ میں جشن منا رہے تھے. تو وہ اسی کا ثمر تھا کہ جب یہ رزلٹ آئے تو لوگوں نے تھوڑا سا اطمینان اور خوشی ظاہر کی کہ بھائی نہیں، اس دفعہ جو ہے جو یہ کہا جاتا تھا وہ نہیں ہوا. تو اس لیے لوگوں میں خیر چناب کے لوگوں کو تو خوشی تھی، کشتواڑ کے لوگوں کو تو خوشی تھی. باقی میں جموں ڈویژن کی ایون کشمیر میں جب ہمارے رزلٹ آ گئے
تو پورے کشمیر میں جو ہے میں کہتا ہوں کہ آدھا کشمیر ہم کو مبارک کرنے آئے، لہٰذا یہ پورے جموں کشمیر میں خوشی کی لہر جو تھی. کچھ لوگوں کا احساس صاحب جو ہے لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہے، لیکن وہیں ایم پی سیٹ جیتنے کے بعد جب کشتواڑ آئے اور پورے چناب ویلی کے اندر خوشی منائی گئی اور ایک سیلاب جو بس اسٹینڈ کشتواڑ کے اندر دیکھا گیا، ان لوگوں کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے کیا وہ کنیکشن سنیے ادھر سنیے میری بات سنیے. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، یہاں بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے وہ صافے والے لیڈر ہیں، یہاں لوگ کسی کو بخشتے نہیں ہیں. اگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہوتا پھر یہ جن سالات کس کا کرنے تھے؟ یہاں تو بڑے لیڈر ہیں. مجھے بتائیے نا، سجاد احمد کچلو واحد ایک لیڈر ہے جو الیکشن ہارنے کے بعد بھی بالکل لوگوں میں رہا. مجھے اپنی سینئر لیڈرشپ یہ کہتی تھی کہ بھائی الیکشن ہارنے کے بعد تھوڑا آپ ریلیکس کرو، جموں آ جاؤ، سری نگر کشمیر آ جاؤ. مگر جناب ہمارا لوگوں کے ساتھ ایک دلی رشتہ ہے، یہ کوئی ووٹوں کا رشتہ نہیں ہے، ایک روحانی رشتہ ہے. خوشی غمی مجھے کوئی مثال دیجئے یہاں جہاں بھی کوئی کشتواڑ میں کوئی بیمار ہے، کوئی ماتم داری ہوئی ہے، مجھے یا کوئی حادثہ ہوا ہے تو میں وہاں نہیں ہوں. تو یہ سارا جو ہے یہ لوگوں کا پیار یہ خواہ نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے جو ہم لوگوں میں رہتے ہیں اسی کا ایک حصہ ہے. ایک آخری سوال سجاد صاحب، جو ہائی وے کی بات کریں گے، ہستی سے لے کر بس اسٹینڈ ہو، منڈل ایریا ہو، کلید، سنگرا باٹا، کڑیا تک جو روڈ کی خستہ حالت ہے، تو لوگوں کو آپ سے کافی امیدیں ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ اب یہ روڈ بنے گا، ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے جہاں تک ہمارا ہستی، بس اسٹینڈ، سنگرا باٹا، کڑیا، لنک روڈ جتنے نہیں میں مین روڈ کی بات کر رہا ہوں، جہاں اس وقت جو ہے کافی رٹس بنے ہوئے ہیں، کھڈے ہیں، اور اس سلسلے میں ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انقریب بھی یہ کام جو ہے الاٹ ہو جائے گا اور یہ پورا میگڈمائز ہو جائے گا. ہستی سے لے کر آپ کا کڑیا تک جو ہے یہ میگڈمائز ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے سلسلے میں نے NHI DCL ہے ان سے بھی بات کی ہے، آنریبل چیف منسٹر صاحب کو بھی ہم نے اپرائز کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ انقریب بھی انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. سر ڈیلی ویجز کو لے کے کیا بات کریں گے آپ؟ PG ڈیلی ویجز لگاتار دھرنا پردرشن کر رہے ہیں، اب ان کی آپ سے یہ آلریڈی جموں کشمیر کی جو سرکار ہے اس سرکار کی کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جتنے بھی ڈیلی ویجر ہیں، چاہے وہ PHE کے ہیں، فارسٹ کے ہیں یا دوسرے ڈپارٹمنٹوں کے ہیں، جن کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، ایگزاسٹ ٹائم سے زیادہ ان کا وہ وقت ہو گیا ہے، ان سب کو جو ہے عنقریب ہی ریگولرائز کیا جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اوکے، شکریہ سر.